نحوست کیوں ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی نہیں۔ آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی نہیں۔ دکان پہ آتے ہیں، شیطان نے یہ بات ذہن میں بٹھا دی ہے جب تک یہاں موسیقی نہیں چلے گی گاہک نہیں آئیں گے۔ بس والے کے ذہن میں بٹھا دیا جب تک یہ تو فلمیں نہیں چلائے گا نا تیرے اندر سواری نہیں بیٹھے گی، ادھر ذہن میں بٹھا دیا۔ دکاندار کے ذہن میں بٹھا دیا ہے جب تک جھوٹ نہیں بولے گا تیرا سودا نہیں بکے گا، یعنی جتنے بھی الٹے کام ہیں وہ سارے ذہن میں بٹھا دیے۔ حالانکہ وہ صبح آ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، ایک تو اجر و ثواب ہے اور ایک خیر و برکت ہے، اور قرآن کی تلاوت سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور جب خدا کا قرب ملے گا تو اللہ عزت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا رزق دیا، اور وہی عزت والا رزق ہے جس میں مشقت تھوڑی ہو، محنت تھوڑی ہو، اور اللہ رزق میں برکت زیادہ ڈال دیں، یہی ہے سب سے زیادہ برکت والا رزق۔ اور صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک الٹے ہو جائے، نہ نماز روزے کی فکر نہ دین کی فکر، بھائی یہ کوئی رزق تھوڑی ہے، یہ تو خدا کا عذاب ہے۔ نہ اپنی کو صحت کی فکر ہے، نہ اپنی کو دین نہ آخرت کی فکر ہے، یہ رزق تھوڑی ہے۔ کیا کرو گے اتنے پیسے اکٹھے کر کے؟ ابھی آنکھ بند ہو جائے تو سب یہ پیچھے والے تقسیم کر لیں گے، حساب تم نے دینا ہے جا کر۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، آج ہمارے گھروں میں جو نحوست ہے، بہت سے لوگ آتے جی بچے ڈرتے ہیں جی، گھر کے اندر سایہ ہے جی، گھر کے اندر جادو جنات ہیں جی، حساب کروایا ہے جی، یہ بڑا چکر ہے۔ بھائی میں نے کہا بھی میں تو خود ہی بے حسابہ ہوں، ہم نے کیا حساب کرنا ہے؟ یہ ایک فراڈ ہے، ڈرامہ ہے سارا۔ وہ قرآن کے نام پہ لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے کہ قرآن میں حساب ہے۔ میرے بچپن کا واقعہ ہے، ہمارے ادھر پڑوس میں ایک ایسا ہی عمل تھا، تو ہمارے عزیز و قارب میں کوئی خواتین تھی، وہ بچہ کر کے مجھے بھی ساتھ لے گئی، میں اس وقت قرآن پاک حفظ کرتا تھا، تو الحمدللہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ان چیزوں کی سمجھ تھی، تو میں نے کہا یہ کیا حساب کرتا ہے، کیا ڈرامہ کرتا ہے، یہ دیکھیں تو صحیح۔ اب اس کا ڈرامہ دیکھیں، پتہ نہیں وہ زندہ ہے مر گیا تو یاد ہی نہیں، بڑی پرانی بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا، قرآن پاک یوں سامنے رکھا ہے، ایسے ہی آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا ہونٹ ہلائے، اور پھر اس نے جناب کھولا، ایسے دائیں طرف دیکھ کے کہنے لگا تمہارے اوپر جادو کیا ہے، اور جو کرنے والا ہے تمہارے خاندان کا ہے، اور اس کا نام جو ہے نا بے سے شروع ہوتا ہے۔ سن رہے ہو؟ ایک خاتون ہماری وہ جلدی سے بولی جی بے وہ بشیر ہی ہے جی، ہاں وہی، وہ تو پہلے ہی شک تھی اس کے اوپر، چلو سیاپا پڑ گیا ان کے گھر میں۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ بے سے اور یہ مرد یہ کہتے بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے، تجھے کیا پتہ، دائیں طرف قرآن کھول کے میں قرآن سے حساب کرتا ہوں، اور قرآن کھولتا ہوں تو دائیں طرف اگر نظر پڑ جائے پہلی تو یہاں سے مراد مرد ہے، اور اگر بائیں طرف نظر پڑ جائے تو اس سے مراد عورت ہے۔ تو اگر بائیں طرف نظر پڑ جاتی وہاں بھی اگر وہ کہہ دیتا بے ہے تو ہو سکتا کوئی بشیراں بن جاتی بیچاری، اس کی خیر نہ ہوتی۔ تو یہ ایک فراڈ ہے، یہ تو آپ بھی کر لیں ڈرامہ بیٹھ کر۔ تو میرے محترم سامعین، اگر ایسے ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا اس دھرتی کے اوپر کوئی ہے؟ حضور پر جادو ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی پتہ چلا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ورنہ حضور کو حساب فرماتے اور صحابہ کو سکھلاتے، اور دو صحابی بیٹھے ہوتے، اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے۔ وہاں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، وہاں صحابہ بیٹھ کر حضور سے قرآن سیکھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے، جو بھی قرآن کی آیت اترتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو سناتے اور حکم فرماتے کہ یہ جو آیت ہے فلاں سپارہ فلاں سورت اور فلاں آیت کے آگے اس کو رکھ دو، کیونکہ قرآن کریم اکٹھا جو ہے نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تو میرے محترم سامعین، ایسے ہی وہاں پر کوئی نشانی ہوتی، کوئی ستون ہوتا کہ یہاں پر فلاں دو صحابیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ وہ ہر آنے والے کا حساب کرتے تھے، کیوں جی ہوتا نا ایسے؟
تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ کرو. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا، اور جو مجھے چھوڑ کر غیروں پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر میں اس کو غیروں کے سپرد کر دیتا ہوں، جاؤ جا کے انہی سے اپنی مشکلیں حل کروا لو. تو اس لیے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو. تو میرے محترم سامعین، اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرو. کس سے کرنا ہے بھائی؟ فجر کی نماز پڑھیں، پہلے اللہ آپ کو توفیق دے دے، سنتیں پڑھیں، ٹائم ملا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیں. صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو گیا. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، 1 سپارہ کریں، آدھا سپارہ کریں، 1 ربع کریں. میں کہتا ہوں 1 صفحہ بھی اگر روزانہ کریں تو کم از کم اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہو گیا. اچھا، ہمارے ہاں جب کوئی نیا مکان بنتا ہے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ فیکٹری بنتی ہے جی، مولوی صاحب کو بلاؤ جی، ان سے افتتاح بھی کروائیں، دعا بھی کروائیں اور بچوں سے قرآن بھی پڑھائیں. یہی کرتے ہیں نا جی. نیا مکان بعض تو کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، وہ ہجڑے نچاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتے ہیں. تو بہرحال وہاں پر یہی دل میں ہوتا ہے کہ خیر و برکت آ جائے اور نحوست ختم ہو جائے. تو اگر آپ یہ کام خود ہی ہر روز کرنا شروع کر دیں تو کتنی خیر و برکت آ جائے. کیوں جی؟ اگر یہ کام روز شروع کر دیں، آپ کی دکان کے اندر کتنی برکت آ جائے، آپ کی ملازمت میں برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے، آپ کی زراعت میں برکت آ جائے. ذمہ داری سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ صبح کو جاتے ہیں اپنی فصلیں دیکھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں چلتے پھرتے. زیادہ تر فضائل تو سورہ رحمان کی ہیں، فصل بہت اچھی ہوگی، بیماریوں سے بچے گی. باقی اگر آپ کو جون سی بھی صورتیں یاد ہیں تو آپ چلتے پھرتے ان صورتوں کی تلاوت کریں، آپ کے ذمہ داری کے اندر اللہ برکت ڈال دیں گے. کیوں جی؟ مشکل ہے کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے